ایک ایسا نیتا جو بولتا تو بہت کم تھا لیکن اس کا وکاس بولتا تھا۔ وہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو ساتھ لے کر چلنے والا نیتا تھا، جس کو آج ہم اور آپ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے نام سے جانتے ہیں، جو 10 سال بھارت کے پردھان منتری رہے اور آج ان کا دیہانت ہو گیا۔ آج پورا ہندوستان ان کو اچھائی کے ساتھ یاد کر رہا ہے۔ وہ بے شک بہت کم بولتے تھے لیکن بھارت کی کامیابی، بھارت کی مضبوطی، ارتھ ویوستھا ان کے کاریہ کال میں آواز کرتی تھی۔ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے ہندوستان میں نفرت کی راجنیتی کرنے والے راجنیتاؤں سے ملک بھرا پڑا ہے۔ کوئی ہندو کی راجنیتی کرتا ہے، کوئی مسلمانوں کی راجنیتی کرتا ہے، کوئی دلتوں کی راجنیتی کرتا ہے، لیکن دیش کی ترقی کی راجنیتی کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ غریبوں کی راجنیتی کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا۔ آج ہندوؤں کے بھی نیتا نظر آتے ہیں، مسلمانوں کے بھی نیتا نظر آتے ہیں، لیکن غریبوں کا نیتا کوئی نظر نہیں آتا۔ غریبوں کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ جو بے روزگاری ہے اس کو کیسے کم کیا جائے؟ یواؤں کو روزگار کیسے دیا جائے؟ نوکریاں کیسے دی جائیں؟ اس کی پرواہ کرنے والے نیتا آج نظر نہیں آتے۔ لیکن ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ایک ایسا نیتا جو بولتا تو بہت کم تھا لیکن اس کا وکاس بولتا تھا۔ اس کے راج میں ہمارے بچپن کا دور تھا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کا دور تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے راج میں نفرت کی راجنیتی گرم نہیں تھی، اس کا وکاس آواز کرتا تھا۔ وہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو ساتھ لے کر چلنے والا نیتا تھا، جس کو آج ہم اور آپ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے نام سے جانتے ہیں، جو 10 سال بھارت کے پردھان منتری رہے اور آج ان کا دیہانت ہو گیا۔ آج پورا ہندوستان ان کو اچھائی کے ساتھ یاد کر رہا ہے۔ وہ بے شک بہت کم بولتے تھے لیکن بھارت کی کامیابی، بھارت کی مضبوطی، ارتھ ویوستھا ان کے کاریہ کال میں آواز کرتی تھی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، ایسے ہی نیتاؤں کی ضرورت ہے اس بھارت کو، چونکہ دھرم کی راجنیتی کرنے سے، مذہب کی راجنیتی کرنے سے آپ کسی کا بھی کلیان نہیں کر پائیں گے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ ایز اے پولیٹیشین، ایز اے ہیومن، ایز اے پرائم منسٹر ایک اچھے انسان تھے۔ آج کے میں نفرت پھیلانے والے نیتاؤں سے کہوں گا، دیکھیں ذرا آج اپنے بیگانے سب، ہر ایک ڈاکٹر منموہن سنگھ کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی لکھ رہا ہے تو اچھا لکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفرت پھیلانے والوں کو دنیا اچھائی کے ساتھ ودا نہیں کرتی ہے، دنیا اچھائی کے ساتھ یاد نہیں کرتی ہے، لیکن جو اچھے کام کر کے جاتے ہیں، بڑے کام کر کے جاتے ہیں، غریبوں کا اتھان کر کے جاتے ہیں، غریبوں کا کلیان کر کے جاتے ہیں، اپنے ملک کی اکنومی کو مضبوط کر کے جاتے ہیں، اپنے ملک کے مستقبل کو بہتر بنا کر جاتے ہیں، ان کی تعریف ہی کی جاتی ہے اور انہیں اچھائی کے ساتھ ہی یاد کیا جاتا ہے۔ آج کل کے نفرتی نیتاؤں کو ڈاکٹر منموہن سنگھ سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کے راستے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان کا راستہ کیا تھا؟ وہ بولتے کم تھے، کام زیادہ کرتے تھے۔ بولتے کم تھے لیکن بھارت کی ترقی کے لیے رات دن کام کیا کرتے تھے۔ وہ بولتے کم تھے لیکن ان کے دور میں نفرت تیز نہیں ہوئی، نفرت کی آواز نہیں نکلی، نفرت ہمیشہ خاموش رہی۔ آج ہم دیکھتے ہیں، حیرانی ہوتی ہے، کبھی مسجد کو لے کر، کبھی مدرسے کو لے کر، کبھی مزار کو لے کر، کبھی کسی چیز کو لے کر، انہی چیزوں میں ہمارے بھارت کی جنتا لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج سوشل میڈیا دیکھو تو مسجد، مندر، مدرسہ، مزار اور انہی چیزوں سے ہندو مسلم سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کوئی بھی نیوز چینل لگاؤ تو لگتا ہے کہ نیوز چینل نہیں دیکھ رہے ہم، لگتا ہے کہ شاید کسی پارٹی کے کاریالے سے سیدھا پرسارن ہو رہا ہے، شاید یہ نیوز اینکرز نہیں ہیں بلکہ یہ کسی پارٹی کے پروکتا ہیں۔ یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ نفرت کی راجنیتی زیادہ دنوں تک چلنے والی نہیں ہے، اور اس نفرت کی راجنیتی سے بھارت کا یا بھارت واسیوں کا کلیان نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ بھارت واسیوں کا اور بھارت کا مستقبل بہتر ہو تو ڈاکٹر منموہن سنگھ کی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سارا ہندوستان ان کے جانے پر انہیں اچھائی کے ساتھ یاد کر رہا ہے، اور انسان اچھا ہو تو اس کی اچھائی کو ہمیشہ لوگ یاد کرتے ہیں۔ اور ہم نے تاریخ پڑھی ہے، برے لوگوں کو دنیا بھلا دیتی ہے، یا اگر کبھی چرچا ہوتی ہے تو برائی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جو اچھے حکمران رہے، جو انصاف پسند حکمران رہے، انہیں ہمیشہ اچھائی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ بھارت میں ہندو مسلم کی نفرت والی راجنیتی کا بازار گرم کرنے والے نیتاؤں،
ذرا یہ تو بتا دو تم میں سے کوئی ہندوؤں کا نیتا ہے, کوئی مسلمانوں کا نیتا ہے, کوئی دلتوں کا نیتا ہے؟ بہت ہو گیا, بس کرو. اب بھارت کے نیتا بن جاؤ, ملک کے نیتا بن جاؤ, غریبوں کے نیتا بن جاؤ, مزدوروں کے نیتا بن جاؤ. یہ سوچو کہ بھارت کا وکاس کیسے ہوگا, مزدوروں کو مزدوری کیسے ملے گی, غریبوں کی غریبی کیسے ختم ہوگی. آج ہم دیکھتے ہیں, اس بات کو بڑے فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 80 کروڑ لوگوں کو اناج دیا جاتا ہے, راشن دیا جاتا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے. اچھا, تو یہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے, یہ فکر مند ہونے والی بات ہے, ٹینشن لینے والی بات ہے. ارے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی بھارت میں 80 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو 5 کلو راشن پر پل رہے ہیں. کیا مطلب؟ وکاس نہیں ہوا. کیا مطلب؟ غریبی دور نہیں ہوئی. کیا مطلب؟ روزگار نہیں ملا. کیا مطلب؟ یواؤں کو نوکریاں نہیں ملی. حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ آنے والے وقت میں 2 وقت کا کھانا انسان کو مل جائے, لوگ اس کو بھی وکاس کہہ کر لوگوں کو سمجھانے لگیں گے, اسی کو وکاس بتانے لگیں گے. اور ہماری میڈیا کیا کہنے ہماری میڈیا کے, اے ہے یہ ہماری میڈیا آنے والے کچھ سالوں میں بھوکے رہنے کے فائدے بھی بتانے لگے گی. اتنی خطرناک میڈیا ہو چکی ہے. جب دیکھو مندر مسجد, جب دیکھو مدرسہ, جب دیکھو مسلمان, جب دیکھو ہندو مسلم. آج پورے بھارت میں جسے دیکھو کہ فلاں جگہ کے نیچے یہ ہے, فلاں مسجد کے نیچے مندر ہے, فلاں درگاہ کے نیچے مندر ہے. کیا ہے یہ سب؟ اور وہ لوگ بھی سن لیں جو مسلم نہیں ہیں, دوسری کمیونٹیز سے تعلق رکھتے ہیں. زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. یہ مت سمجھنا کہ عبدل پریشان ہے اس حکومت میں. یاد رکھو چند سال اور گزریں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے عبدل کو پریشان دیکھنے کی خوشی میں خود کو برباد کر لیا. اگر یہی حالات رہے تو پھر روزگار ملنا بہت مشکل ہو جائے گا. یووا آج ہم دیکھیں, یواؤں کو دیکھیں ہم, آج میں سمجھتا ہوں جدھر بھی نظر دوڑائیے, جس طرف بھی دیکھیے, آج یووا تمہیں بے روزگار نظر آتے ہیں. آج نوجوان سوسائڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ بھارت کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس ملک میں نفرت کی راجنیتی عروج پر ہے. یہ نیتاؤں بس کرو, اس بھارت کو بھارت رہنے دو. یہ بڑا پیارا ہندوستان ہے. اس ملک میں ہندو مسلمان صدیوں سے ساتھ رہتے ہوئے آ رہے ہیں. کیا ملتا ہے یار ایک دوسرے کی آستھا کو ٹھیس پہنچا کر؟ کبھی کوئی مسلمان کبھی نہیں بولتا کہ فلاں مندر کے نیچے مسجد ہے. کبھی کوئی مسلمان نہیں بولتا کسی بھی مذہبی شخصیات کے بارے میں, کسی کی بھی دھارمک پستک کے بارے میں. کبھی مسلمان تمہیں غلط بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی دھارمک پستکوں سے لے کر دھارمک شخصیات پر رات دن کٹاکش کیے جاتے ہیں. رات دن مسلمانوں کی مذہبی شخصیات کو نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود مسلمان صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے. لیکن ظلم والا ہے ظلم. میڈیا پھر بھی مسلمانوں کو ہی شدت پسند بنانے میں لگی ہوئی ہے. میڈیا پھر بھی مسلمانوں کو ہی قصوروار ٹھہرانے میں لگی ہوئی ہے. مسجدیں ہماری نشانے پر, مدارس ہمارے نشانے پر, مزارات خانقاہیں ہمارے نشانے پر, لیکن اس کے باوجود یہ میڈیا رات اور دن مسلمان کو ہی شدت پسند ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے. میڈیا والوں ہوش کے ناخن لو, کیوں اپنے ملک کی فضا کو, ہوا کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہو. یاد رہے یہ بھارت سب کا ہے. اس بھارت کی ترقی کے لیے, اس بھارت کی آزادی کے لیے سب نے قربانیاں دی ہیں. کل جب اس بھارت کو ضرورت تھی پاکستان کے خلاف تو ویر عبدالحمید بھی تھا جس نے اپنا سینہ چروا دیا تھا, جس نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا پسند کیے, گوارا کیے, اور پاکستان کے ٹینک تباہ کر کے بھارت واسیوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہم ہندوستان سے محبت کرنے والے مسلمان ہیں, ضرورت پڑنے پر ہم اپنی زندگی دے کر بھارت کی حفاظت کرتے ہیں. کیا ہے یار, کیا مسلمانوں کو رات دن نشانہ بنانا؟ اور حد ہو گئی. اب تو ہم نے دیکھا کہ لکھنؤ کے اندر کرسمس کے موقع پر, 25 دسمبر کے موقع پر, یعنی جو کرسچین لوگ ہیں ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہوتا ہے, وہ منایا جاتا ہے. تو چرچ کے سامنے دھارمک نعرے لگائے گئے, دوسرے دھرم کے لوگ اکٹھے ہوئے, ہو ہلہ کیا گیا. یہی کام مسجدوں کے سامنے ہوتا ہے, یہی کام مدرسوں کے سامنے ہوتا ہے.
بھائی آپ 1000 بار نہیں لاکھوں مرتبہ نعرے لگائیے، لیکن دوسرے کے دھارمک استھلوں پہ جانے کے بعد لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کبھی کوئی مسلمان کسی مندر میں جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے؟ کسی کی دھارمک استھل پر جا کر نعرے بازی کرتا نہیں نا؟ تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ جن کی پوجا کرتے ہیں کیجئے، آپ ہزاروں نعرے لگائیے، لیکن دوسرے لوگوں کے دھارمک استھلوں کے سامنے جا کر نعرے بازی کرنا اور ہو ہلہ کرنا، یہ نفرت کو بڑھاوا دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی ہو، اس ملک کی فلاح، وکاس کی راجنیتی پر فوکس کرنے میں ہے، نفرت کی راجنیتی کرنے میں نہیں۔ ورنہ یاد رکھو، مدرسوں کے سامنے، مسجدوں کے سامنے، چرچ کے سامنے جا کر دھارمک نعرے لگانے والوں، تم نعرے لگاتے جاؤ گے، اور بڑے بڑے نیتا پولیٹیشینز کے جو بچے ہیں، جو ان کے لڑکے ہیں، وہ ودیشوں میں پڑھ کر اچھی اچھی جاب کریں گے، کروڑوں بنائیں گے، ارب پتی بنیں گے۔ کوئی BCCI کا چیئرمین بنے گا تو ICC کا چیئرمین بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، اور جھنڈا تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ جاؤ عبدل کے گھر کے اوپر جا کر جھنڈا لگا کر آؤ۔ یہ نفرت کی راجنیتی نہ ہی انسانیت کے حق میں ہے، نہ ہی ملک کے حق میں ہے۔ کسی بھی اینگل سے اس راجنیتی کو آج ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کے جتنے بھی راجنیتا ہیں، جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں، میں اتنا کہوں گا، آپ ہندو مسلم چھوڑیے، وکاس پر توجہ کیجیے۔ ہر کمیونٹی کے لوگ آپ کو ووٹ کریں گے۔ کون نہیں چاہتا کہ ترقی ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ ان کی اولاد کو، ان کے لڑکوں کو نوکریاں ملے؟ کون روزگار پسند نہیں کرتا؟ کون اچھا لائف سٹائل نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں۔ نفرت کی راجنیتی سے نکل کے وکاس کی راجنیتی کر کے تو دیکھو، ہر کمیونٹی کے لوگ، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، جو وکاس کی راجنیتی کرے گا، وکاس کرے گا، لوگوں کی غریبی دور کرے گا، مزدوروں کے بارے میں سوچے گا، تو یقین مانیے پارٹی کوئی بھی ہو، ہر کمیونٹی کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ بہرحال بات میں کر رہا تھا کہ جہاں نفرت کی راجنیتی کرنے والے نیتا موجود ہیں، وہاں ایک نیتا جس کو ڈاکٹر منموہن سنگھ کہا جاتا ہے، جو 10 سال تک اس بھارت کے پرائم منسٹر رہے، بہت بڑے ارتھ شاستری تھے اور بڑے قابل انسان تھے، اور انہوں نے اپنے کاریکال میں، اپنے دور میں بھارت کو نئی اونچائیوں تک پہنچایا۔ وہ بھی کیا دن تھے، وہ بھی کیا وقت تھا کہ راشٹری پتی مسلمان ہوا کرتا تھا ڈاکٹر APJ عبد الکلام، جس نے بھارت کو میسائل دیا، اور پردھان منتری ڈاکٹر منموہن سنگھ ہوا کرتا تھا، جس نے بھارت کی اکانومی کو مضبوط کیا اور غریبوں کو نریگا کے روپ میں، مزدوروں کو ایک کمانے کا ذریعہ دیا۔ نہ جانے کتنی اسکیمیں، نہ جانے کتنی یوجنائیں ایسی تھیں کہ جن یوجناؤں کے ذریعے غریب مزدور آگے بڑھ رہے تھے، اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اب کوئی بھی حکمران بنے، کوئی بھی حکومت کرے، اب وہ یہ فیصلہ کرے، اسے سوچنا ہوگا کہ ہندوستان کی ترقی کیسے ہوگی، غریبوں کی غربت کیسے دور ہوگی، بے روزگاروں کو روزگار کیسے ملے گا۔ اگر نفرت کی راجنیتی چھوڑ کر یہ ہمارے حکومت میں رہنے والے لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں اور یہ کام کرنا شروع کر دیں، تو یقین مانیے یہ بھارت پھر سے اپنی پرانی راہ، یعنی محبت کی راہ پر چلتا ہوا نظر آئے گا، اور بھارت پھر سے ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میں اسی پیغام کے ساتھ آپ سے وداع لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔